السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج میں مخاطب ہوں ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ اور فریب دھوکہ اگر داخل نہ کریں تو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں آج کے کاروبار میں حرام مال سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر تجارت میں، دکان میں، کسی بھی چیز میں اگر کوئی چیز ملاوٹ کر کے اگر نہ فروخت کی جائے تو نفع حاصل کرنا ناممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ ایک تجارت کا جز بن چکا، حرام مال سے ہمارے لیے بچنا انتہائی مشکل ہو چکا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ تقوی پر عمل کرنا بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے، جس طرح سے آج ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بغیر دھوکے کے تجارت نہیں کر سکتے، بغیر جھوٹ کے ہم تجارت نہیں کر سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یقیناً بظاہر تو بڑا مشکل کام لگتا ہے تقوی پر عمل کرنا، لیکن جو شخص تقوی پر عمل کرتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر حرام مال نہیں لیں گے تو ہمارا خسارہ ہو جائے گا، بظاہر تو لگتا ہے کہ خسارہ نقصان ہو جائے گا، لیکن حقیقت کیا ہے ذرا اس کے بارے میں آپ سنیں کہ آپ کو حرام مال سے بچنے پر آخرت میں تو انعام ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حرام مال سے بچنے پر اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے، اور کیسے؟ میں حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور سے تجار حضرات کے لیے، جو لوگ تاجر ہیں، جو تجارت کرنے والے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی حضرت ابو دہنا رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا گزر ایک دیہاتی شخص کے پاس سے ہوا، اور اس دیہاتی شخص نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ دیہاتی شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر چند نصیحتیں ارشاد فرمائی تھی، جن میں سے ایک نصیحت مجھے یاد ہے۔ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی شخص نے اس ایک نصیحت کو جب بتایا تو یقیناً بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ دیہاتی شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اِنَّكَ لَا تَدْعُو شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی کہ جو چیز، جو کچھ بھی تم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے، یعنی جو کام یا جو چیز تم اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑ دو گے، الا آتاک اللہ خیرا منہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا، تو ہمیں یوں لگتا ہے ظاہر میں ہم اگر نہیں لیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ڈر سے ہم چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا آتاک اللہ خیرا منہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ تقوی پر عمل کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے خسارے کا باعث نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے نفع کا سبب ہے۔ تو ہم تقوی پر عمل کریں، یقیناً ہمارا خسارہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نفع دنیا میں بھی دیں گے، اس کا بدل عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑی تو اللہ کے نبی کا ارشاد اللہ اس سے بہتر دے گا، کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو وہ چیز ہمیں دیں گے، اور جو چیز ہم اللہ کے خوف سے چھوڑ دیں گے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے اس میں نقصان ہے۔ یہ ہے تقوی۔ یقیناً اسلاف نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، اسلاف نے عمل کیا تو کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ حرام مال ہم اپنے سے دور کریں، حلال پر ہم فوکس کریں۔ جو چیز ہمارے مقدر کے اندر لکھی ہے وہ ہٹ نہیں سکتی،
اللہ ہمیں وہ دے گا، چاہے وہ ہم حرام طریقے سے حاصل کریں چاہے ہم حلال طریقے سے حاصل کریں، ملے گا اتنا ہی جتنے ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال طریقہ اختیار کریں، اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اسی میں ہم سب کی کامیابی رکھی۔